السلام علیکم معزز دوستو، میرا نام مشاہد محمد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں مشاہد اسلامک جنرل نالج۔ محترم ناظرین کرام، ہماری ٹاپک ہے امام اہل سنت کی شرعی مجبوری کیا تھی علماء دیوبند کو کافر کہنے کی۔ محترم ناظرین کرام، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی مجبوری کے عالم میں ان گستاخوں کے بارے میں شرعی حکم بیان فرمایا تھا، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ہندوستان بھر کے علماء و عوام کی نگاہوں کا مرکز تھے۔ اس صورت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ پر لازم تھا کہ آپ دین متین اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کے لیے اپنا فرض منصبی ادا فرماتے، چونکہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری امت کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ وہ شخص کافر ہے، نیز جو اسے کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کافر لکھنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی مجبوری کی طرف مرتضیٰ حسن دربھنگی دیوبندی نے بھی اشارہ کیا ہے۔ موصوف دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تبلیغ کے ناظم تعلیم تھے۔ لکھتے ہیں، اگر مولانا احمد رضا خان صاحب کے نزدیک بعض علماء دیوبند واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے سمجھا، یعنی گستاخ رسول، تو خان صاحب پر ان علماء دیوبند کی تکفیر فرض تھی۔ اگر وہ انہیں کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے۔ نیز ہم اسی میں بطور نمونہ کچھ اکابر علماء دیوبند کے فتاوے درج ذیل کرتے ہیں۔ دیوبندی علماء کے فتاوے یہ ہیں: نمبر 1، جو شخص نبی علیہ السلام کے علم کو زید و بکر اور جانوروں اور پاگلوں کے علم کے برابر سمجھے یا کہے وہ قطعاً کافر ہے۔ نمبر 2، جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بچوں، پاگلوں، جانوروں کو کہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، ملعون ہے، جہنمی ہے۔ اشد العذاب، صفحہ نمبر 14، از مرتضیٰ حسن دربھنگی۔ اور مزید فرماتے ہیں تمام علماء دیوبند کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا یہ حکم بالکل صحیح ہے۔ جو ایسا کہے جیسا کہ نانوتوی نے تحذیر الناس اور تھانوی نے حفظ الایمان میں اور امبیٹوی نے براہین قاطعہ میں کہا ہے، وہ کافر ہے، مرتد ہے، ملعون ہے۔ لاؤ ہم بھی تمہارے فتاوی پر دستخط کرتے ہیں، بلکہ ایسے مرتدوں کو جو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ اشد العذاب، صفحہ نمبر 12۔ ان صاحبان کی ان عبارات سے بات مزید واضح ہو گئی کہ کفریہ فتاوی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عالم دین ہونے کی حیثیت سے انہیں کافر کہنا ضروری تھا، تاکہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فرض کما حقہ ادا کر سکے، اور آئندہ کسی گستاخ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی جرت نہ ہو۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ہم بیان کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، تبلیغی جماعت اور گروہ وہابیہ کے سرخیل مولوی اسماعیل دہلوی، جسے ان کے پیروکار شہید کے لقب سے یاد کرتے ہیں، انہوں نے اپنی بدنام زمانہ کتاب تقویۃ الایمان، اس کا نام تقویۃ الایمان ہے، اس میں اللہ عز و جل کے پیارے انبیاء کرام علیہم السلام اور بزرگان دین کی شان میں بے حد گستاخیاں کی اور سچے مسلمانوں کو بے محابہ بیک جنبش قلم کافر و مشرک قرار دیا۔ اس کی وجہ سے تحریک آزادی ہند 1857 عیسوی کے عظیم رہنما ہیرو حضرت سیدنا علامہ فضل حق خیرآبادی نے اسماعیل دہلوی کے کفر کا فتویٰ دیا تھا اور فرمایا تھا جو اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ کافر ہے۔ دیگر اکابر علماء اہل سنت رحمہم اللہ نے بھی اس کتاب کا رد بڑی شد و مد کے ساتھ تحریر کیا تھا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ ذیل میں تقویۃ الایمان کی چند عبارات پیش کرتے ہیں جس سے مصنف کی ذہنیت اور علامہ فضل حق خیرآبادی ہیرو کے فتاوی کی تکفیر کی وجہ سمجھنے میں مدد مل سکے۔ دہلوی مذکور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں لکھتا ہے، اس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ تقویۃ الایمان، صفحہ نمبر 28، مطبع علیمی، اندرون لاہوری، دروازہ لاہور۔ اسی کتاب میں آگے چل کر لکھتا ہے، سارا کاروبار جہان کا اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک بات تو ایسی لکھی ہے جسے پڑھ کر ایک مومن کا کلیجہ لرز جاتا ہے اور دل پکار پکار کر یہ کہتا ہے کہ یہ الفاظ کسی مومن کی زبان و قلم سے جاری نہیں ہو سکتے۔ موصوف انبیاء علیہم السلام، اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور کفار و مشرکین میں کسی قسم کا فرق کیے بغیر کیا گل افشانی فرماتے ہیں۔ ہر مخلوق میں بڑا ہو یا چھوٹا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ تقویۃ الایمان، صفحہ نمبر 13۔ بس صاف ظاہر ہے کہ یہ چھوٹائی یا بڑائی قد کاٹ کے لحاظ سے نہیں بلکہ اللہ کے دربار میں درجات کے لحاظ سے ہے، اور یہ بات تو
بچہ بچہ جانتا ہے کہ مخلوق میں سب سے بڑا درجہ انبیاء کرام علیہم السلام کا، اور حضرت نے انہی کے بارے میں کیسی توہین آمیز بات کہہ دی ہے۔ اس کے علاوہ 1300 سال کے تمام مسلمانوں کو اپنے عجوبہ روزگار فتاوی کے ذریعے دین اسلام سے خارج قرار دیا اور صاف صاف کافر و مشرک ٹھہرایا۔ مثلاً جو کوئی کسی کا نام اٹھتے بیٹھتے لیا کرے، جیسا کہ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ، یہ غرض تمام عالم اسلام میں رائج ہے کہ بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھتے ہوئے انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور ایسا کرنا شرعاً درست ہے۔ اور دور و نزدیک سے پکارا کرے یا اس کی صورت کا خیال باندھے اور یوں سمجھے کہ جب میں اس کا نام لیتا ہوں زبان سے یا دل سے، یا اس کی صورت کا یا اس کی قبر کا خیال باندھتا ہوں، تو وہیں اس کو خبر ہو جاتی ہے اور اس سے میری بات چھپی نہیں رہ سکتی، اور جو کچھ مجھ پر احوال گزرتے ہیں جیسے بیماری و تندرستی، کشائش و تنگی، مرنا جینا، غم و خوشی، سب کی ہر وقت اسے خبر رہتی ہے، اور جو بات میرے منہ سے نکلتی ہے وہ سب سن لیتا ہے، اور جو خیال و وہم میرے دل میں گزرتا ہے وہ سب سے واقف ہے۔ سو ان باتوں سے مشرک ہو جاتا ہے، اور اس قسم کی باتیں سب شرک ہیں، خواہ عقیدہ انبیاء کا ہو یا اولیاء سے رکھے، خواہ پیر و شہید سے، خواہ امام و امام زادے سے، خواہ بھوت و پری سے، یعنی اللہ کے پیاروں اور دشمنوں میں کوئی فرق نہیں۔ پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات سے، خواہ اللہ کے دیے سے، غرض اس عقیدے سے ہر طرح شرک ثابت ہوگا، گویا اللہ کی عطا کا انکار کر دیا۔ تقویۃ الایمان، صفحہ نمبر 22، طباع اسلامی اکیڈمی۔ موصوف کے اس فتاوے سے اکابرین امت حتیٰ کہ صحابہ کرام تک معاذ اللہ غیر مسلم قرار پاتے ہیں، اور اس طرح کے فتاوے ان کی اس کتاب میں حشرات الارض کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ حیرت کریں گے کہ اس شخص نے جھوٹ کو اللہ تعالیٰ کی صفت قرار دیا۔ دیکھیے رسالہ یک روزہ میں صفحہ نمبر 17۔ دیوبندی حضرات سے جب اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو جواب کچھ یوں ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر نہ مانا جائے، بندوں کی قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ جائے گی، اس لیے اللہ کو جھوٹ پر قادر مانا جاتا ہے۔ حالانکہ بندے تو گناہ بھی کرتے ہیں، مثلا چوری، شراب خوری، بدکاری وغیرہ، نیز بندے شادی بھی کرتے ہیں اور اولاد بھی پیدا کرتے ہیں، حتیٰ کہ خودکشی بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ افعال کرنے سے بندے کی قدرت اللہ کی قدرت سے بڑھ جائے گی؟ اور اگر خدا کو بھی ان تمام پر قادر مانا جائے تو کیا ایسی ہستی کو خدا کہا جا سکتا ہے؟ آپ ہی بتائیے، کیا اللہ تعالیٰ خودکشی کر سکتا ہے؟ کیا اپنے جیسا دوسرا خدا پیدا کر سکتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جھوٹ، چوری، خودکشی، شراب خوری وغیرہ افعال عیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، لیکن یہ بات وہابیوں، دیوبندیوں اور تبلیغی جماعت والوں کو کون سمجھائے؟ انہی حضرات نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں اللہ کے محبوب سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں گستاخی کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ زنا کے وسوسہ سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ کاروسی جیسی اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ صراط مستقیم صفحہ نمبر 13، صفحہ نمبر 136۔ عبارت واضح ہے کہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اپنے دل سے پوچھئے، کیا اگر نماز میں آپ کا خیال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جائے اور آپ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کو ان کی محبت میں ڈوب کر ادا کریں تو یہ معاذ اللہ گدھے یا بیل کے خیال میں ڈوبنے سے زیادہ برا ہے؟ کیا ایک مسلمان ایسی بات لکھ سکتا ہے؟ الغرض وہابیہ کے امام نے کفر و شرک اور توہین و گستاخی کا جو بازار گرم کر رکھا تھا، حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی اور ان کے مخلص ساتھیوں نے اس کا سدباب کیا اور اس مکفر المسلمین کو کافر قرار دیا۔ آج بعض وہابی اور دیوبندی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے ایک عالم نے تو ہمارے سردار کو کافر کہا اور یہ حکم لگایا کہ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جو اسماعیل دہلوی کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے، اور تمہارے دوسرے عالم یعنی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کفر کا فتویٰ جاری نہیں کیا تو وہ خود کافر ہو گئے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کو اس وقت تک کافر نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ یہ نہ ثابت ہو جائے کہ اس شخص کا کلام واقعی کفر ہے جس شخص کی طرف کفریہ کلام کی نسبت کی جا رہی ہے، ثابت ہو جائے کہ واقعی اس نے وہ کلام کہا ہے، کفریہ کلام کہنے کے بعد توبہ نہیں کی۔ اگر ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے تو اس شخص کو کافر نہیں
نہیں کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ مولانا فضل حق خیرآبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں تو دہلوی مذکور کے بارے میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی تھی، اس لیے انہیں اسماعیل دہلوی کو کافر قرار دیا۔ لیکن تقریباً 50 سال کے بعد امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ افواہ مشہور ہوئی تھی کہ اسماعیل دہلوی نے اپنے کفریات سے توبہ کر لی تھی۔ حالانکہ خبر غلط تھی لیکن مشہور ہو چکی تھی۔ اب امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط دیکھیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماعیل دہلوی کے کلام میں 70 کفر ثابت کرنے کے بعد بھی محض توبہ کی افواہ کا لحاظ کرتے ہوئے اسے کافر نہیں قرار دیا۔ کیا اب بھی کوئی ذی شعور امام اہل سنت پر یہ الزام لگا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہ مخواہ اپنے مخالفین کو کافر کہہ دیا کرتے تھے؟ ہم گستاخی پر مبنی عبارات کا عکس ان کی اصلی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں تاکہ اگر ذہن میں کوئی خلجان ہو تو اس کا سدباب ہو سکے۔ واضح رہی کہ یہ گستاخیاں دو چار نہیں بلکہ ان کا سلسلہ شیطان کی آنت کی طرح دراز ہے اور تمام کا احاطہ اس مختصر ویڈیو میں بیان کی جا چکی ہیں۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ تب تک کے لیے تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز اینڈ آلموسٹ یو واچ مائی آل ویڈیوز۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اینڈ اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے اور علماء دیوبند کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اینڈ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اینڈ نیو ویڈیوز کو پانے کے لیے بیل آئیکن پر پریس رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ۔